آج ہم آپ کو فرسٹ ایئر کی کلاس میں شامل غالب کی جو پہلی غزل ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، آپ کو اس کی شرح و توضیح سے آگاہ کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو معانی ہے اس کی طرف ہم آئیں گے۔ دیکھیں اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ اس کو پوری طرح سمجھ لیں۔ دائم کا مطلب ہے ہمیشہ، گردش مدام، ہمیشہ کی گردش، یہاں پہ مراد ہے بدقسمتی۔ ساغر، شراب کا پیالہ، ایک مشہور شاعر بھی گزرے ہیں ساغر صدیقی۔ لوح جہاں، لوح جہاں کا مطلب ہے دنیا کی تختی، دنیا کی تختی جس پر تقدیر لکھی جاتی ہے اس کو لوح جہاں کہا ہے غالب نے۔ حرف مکرر کا مطلب ہے دوبارہ تحریر کیا گیا حرف، دوبارہ لکھا گیا۔ مکرر آپ سنتے ہیں، مکرر آپ فرماتے ہیں، مشاعروں میں بھی آپ کہتے ہیں مکرر، تو مکرر کا پتہ بہت سے اسٹوڈنٹس کو نہیں ہوتا۔ مکرر کا مطلب ہے دوبارہ، یعنی آپ نے جو اچھا شعر کہا ہے وہ مکرر ہمیں دوبارہ اسے ہمیں سننا ہے۔ عقوبت کا مطلب ہے آخرت، عقوبت۔ عزیز کا مطلب ہے پیارا، رشتہ دار کو بھی کہا جاتا ہے عزیز۔ زمرد نیلے رنگ کا ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے، یہاں ہمارے کاٹن کا جو گردوں میں مشہور ٹھیلا ہے وہاں پہ یہ پتھر کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ہمارے علاقہ الحمدللہ اس معاملے میں مالا مال ہے۔ دریغ کا مطلب ہے دور، پرے۔ دیکھیے مہر و ماہ، مہر سورج کو کہا جاتا ہے اور ماہ چاند کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے غزل کی قرت کا۔ غزل کی قرت کا بہت سے اسٹوڈنٹ کو، بلکہ اکثر اسٹوڈنٹ کو صحیح قرت نہیں آتی، تو اگر کسی چیز کی قرت آپ کو ٹھیک نہیں آتی، ٹھیک طریقے سے آپ کو پڑھنا نہیں آتا، تو پھر اس کی تشریح میں بہت بڑے مسائل آپ کو درپیش ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں، کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لالو زمردو زر و گوہر نہیں ہوں میں، رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، رتبے میں مہر و ماہ سے کم تر نہیں ہوں میں، کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کس لیے، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں، غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ ہو دعا، وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔ اس میں خطابت اشعار بھی ہیں، لیکن غزل کا جو پہلا شعر ہے جس کو مطلع کہا جاتا ہے اس کی طرف آئیں گے، اور غالب کہتے ہیں دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ غالب عشق کی کمٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ غالب کو عشق ہو گیا ہے اس کے بارے میں مسلسل سوچنا، 24 گھنٹے اس کو حاصل کرنے کی تمنا اور اس کے لیے تگ و دو کرنا، یہ اس شعر کا مرکزی خیال ہے۔ لیکن غالب کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے حصول میں مکمل طور پر ناکام ہوں، اور اس کی ناکامی غالب کے سامنے خود ہے، غالب کے سامنے وہ ناکامی موجود ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، اے میرے محبوب ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں ہمیشہ آپ کے در پہ پڑا رہتا۔ مجنون اور لیلا کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے، اگر میں وہاں پہ پڑا رہتا تو آپ آتے جاتے مجھے ایک نظر دیکھ لیتے، مسلسل میں وہاں پہ آپ کو روتا دھوتا اور اس طرح مسکین صورت بنائے بیٹھا ہوا ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دن میرے سر پہ ہاتھ رکھتے اور میرے غم کا مداوع کر دیتے۔ لیکن میں ان عاشقوں میں ہوں، دیکھیں غالب ایک خوددار عاشق تھا، یہ غالب کا تصور عشق جو ہے، غالب ایک خوددار عاشق تھا۔ غالب کہتے ہیں بندگی میں بھی وہ خود بین خود آرا ہے کہ ہم الٹے پھر آئے در کعبہ اگر وہاں نہ ہوا، اگر اللہ نے در کعبہ نہیں کھولا تو میں نے بھی کہا کہ نہیں کوئی ضرورت تو نہیں ہے، بس میں وہاں سے الٹا پھر آیا۔ تو دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، اے میرے محبوب میں آپ کے سامنے مکمل طور پہ آپ کے گھر کے سامنے پڑا ہوا نہیں ہوں۔ عشق کا تقاضا یہ تھا کہ میں مسلسل آپ کے گھر کے سامنے پڑا رہتا، تب
میری جو عاشقی ہے اس کو 100 فل مارک جو ہے وہ ملتے ہیں. تو پھر ایسی زندگی پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. خاک ایسی زندگی پہ خاک ڈالنے کا مطلب یہ ہے مر جانا. خاک کب ڈالی جاتی جب انسان مر جاتا ہے. تو غالب کہتے ہیں خاک ایسی زندگی سے موت بہتر ہے کہ پتھر نہیں ہوں میں، مجھ سے تو محبوب کی گلی کا وہ پتھر اچھا ہے، کیونکہ وہ مسلسل وہاں پڑا رہتا ہے. دن رات محبوب کی گلی کے سامنے جو پتھر پڑا ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے. غالب کہتے ہیں کہ آتے جاتے ہوئے محبوب کے کبھی پاؤں اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں، کبھی محبوب کے پاؤں کی دھول اس پتھر پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو مجھ سے وہ پتھر بہتر ہے کیونکہ اس عشق کا حق اس پتھر نے ادا کر دیا ہے. لیکن مجھ سے عشق کا مکمل طور پر حق ادا نہیں ہوا. اگر عشق کا مکمل طور پہ میں حق ادا کرتا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی مہربان ہو جاتا اور محبوب بھی مہربان ہو جاتا. لیکن میں نے وہ حق ادا نہیں کیا، اس وجہ سے میں ایک ناکام عاشق ہوں. اور اس ناکامی کا سبب غالب کو خود بھی معلوم ہے کہ میں نے اس کمٹمنٹ کے ساتھ، میں نے اس تسلسل کے ساتھ عشق نہیں کیا تھا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. خاک ایسی زندگی پہ. تو اب کیا کہتے ہیں؟ اب اپنی ناکامی پہ غالب اداس ہے، اب اپنی ناکامی پہ غالب رو رہا ہے کہ ایسی زندگی پہ خاک ڈالنی چاہیے. اس زندگی سے تو مجھے مر جانا بہتر ہے کیونکہ میں محبوب کو حاصل نہ کر سکا. مجھ سے محبوب کی گلی کا وہ پتھر بہترین ہے جو مسلسل وہاں پڑا رہتا ہے اور محبوب آتے جاتے اس کے ساتھ کبھی اس کے قدم ٹکراتے ہیں، کبھی اس پہ اس کی نظر پڑتی ہے، کبھی کیا پڑتا ہے اور کبھی کیا پڑتا ہے. تو خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر میں. دوسرے شیر کی طرف آئیں گے. کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے گے، انسان ہوں پیالہ اور ساغر نہیں ہوئے. پرانے زمانے میں جب شرابیوں کو شراب پلائی جاتی تھی تو سارے شرابی دائرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ایک ایک کر کے ساقی اس کو جام پلاتا تھا. لیکن اس صورتحال تو خیر اب نہیں رہی. غالب کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں. شراب کے وہ پیالے جو گردش میں دن رات ہوتے ہیں تو ان پر حالات کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ بے جان ہیں، وہ بے جان ہوتے ہیں. لیکن میں انسان ہوں، میں ایک جاندار اور چلتا پھرتا انسان ہوں. تو میں اس شراب کے پیالے کی طرح نہیں ہوں کہ حالات کی گردش اور زمانے کے حالات اور واقعات مجھ پر اثر انداز نہ ہو. میں ضرور کسی کے دکھ پہ اور اپنے دکھ پہ اداس ہوں گا. ضرور میری آنکھوں سے آنسو بہیں گے جب میرے گھر کے حالات ٹھیک نہ ہو، جب میرے شہر کے حالات ٹھیک نہ ہو، جب میرے شاگردوں کے اور میرے بچوں کے حالات ٹھیک نہیں ہو اور وہ روتے دھو رہے ہوں، وہ کھانے پینے کے لیے ترس رہے ہوں، تو مجھے بھی ان پہ بہت زیادہ ترس آئے گا. میرے سینے میں بھی ایک انسان کا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے. تو اب میں ایسا انسان ہوں کہ جو حالات سے متاثر ہوتا ہوں. انسان پہ حالات کا اثر ضرور ہوتا ہے، پتھر پہ حالات کا اثر نہیں ہوتا. پیالوں پہ اور اس طرح چائے اور دوسری چیزوں پہ، کرسی پہ اور کتاب پہ اور چشموں پہ جو ہے حالات کا اثر نہیں ہوتا. تو غالب کہتے ہیں کہ اگر میرے حالات ایک دو دن خراب ہوتے، اگر بعض اوقات میرے حالات خراب ہوتے تو میں صبر کر لیتا. لیکن میں گردش مدام کا مارا ہوا ہوں. مسلسل میری تقدیر جو ہے مجھے دھتکار رہی ہے، میری تقدیر مجھے خراب کر رہی ہے. تو کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، میرا دل اس تقدیر کی مسلسل خرابی پر اور میری مسلسل ناکامیوں پر ضرور گھبرائے گا. انسان ہوں کیونکہ میں انسان ہوں. انسان حالات کا اثر ضرور لیتا ہے. پیالہ اور ساغر نہیں ہوں میں، پیالہ اور ساغر پر حالات اثر انداز نہیں ہوتے. اگر وہ مدام گردش میں رہیں گے تو ان پہ حالات کا اثر نہیں ہوگا. مجھ پر اس وجہ سے حالات کا اثر ہو رہا ہے کہ میں حالات کو جب جذب کرتا ہوں تو اگر اچھے حالات ہو تو میرے چہرے پہ تازگی پھیل جاتی ہے. لیکن جب مسلسل مصیبتیں، مسلسل ناکامیاں، مسلسل ریجیکشن اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو میں ضرور حالات سے گھبراؤں گا. مجھے ضرور رونا دھونا آئے گا. میری بے روزگاری، مہنگائی، میری جو گھر کے تباہی و بربادی کے حالات ہیں،
میرے بازار کے جو تباہ و برباد حالات ہیں، میرے وطن کے جو تباہ و برباد حالات ہیں، میرے رشتہ داروں اور عزیزوں کے جو تباہ و برباد ہونے والے حالات ہیں، اور میرے پیارے اسٹوڈنٹس اور میرے پیارے بھائیوں کے حالات اگر تباہ و برباد ہے تو اس کا اثر مجھ پہ ضرور ہوگا۔ ہوئی تو آگ لگی ہے وجود کے اندر، ہوئی تو آگ لگی ہے وجود کے اندر، ہوئی تو دکھ ہے کہ چہرے دھواں ہمارے ہوئے۔ یہ جو ہمارے چہروں پہ آپ کو دھواں نظر آ رہا ہے تو ہمارے اندر جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے، اور آگ کا اثر چہرے پہ ضرور ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی آتا ہے نا، آپ آج آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، کیوں؟ کوئی خاص بات ہے؟ نہیں یار کوئی خاص بات نہیں ہے، بس وہاں پہ آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی پڑھ رہا ہوگا۔ یار آپ مجھے اداس لگ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے، تو پھر آپ اسٹوری بیان کر دیتے ہیں۔ تو انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، اگر انسان ہے تو انسان حالات کا اثر ضرور لے گا، یاد رکھیں، اور پیالہ و ساغر پہ حالات اثر انداز نہیں ہوں۔ تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، بہت پیارا شعر ہے، یار زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حق مقرر نہیں ہوئے۔ غالب کہتے ہیں کہ میری قدر زمانہ نہیں کر رہا ہے، زمانے سے مراد ہے لوگ۔ یا اللہ یہ لوگ مجھے مٹانے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ کیونکہ میں ایسا انسان نہیں ہوں کہ مجھ جیسا انسان اگر ایک دفعہ ان لوگوں نے ضائع کر دیا تو وہ دوبارہ جنم لے گا۔ اگر میں ایک دفعہ دہلی سے اٹھ گیا تو ساری دہلی تو کیا سارے ہندوستان میں اور ساری دنیا میں پھر آپ کو مجھ جیسا انسان نہیں ملے گا، اس وجہ سے آپ کو میری قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے گلہ کر رہا ہے غالب، کیوں گلہ کر رہا ہے؟ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے؟ کیوں یہ زمانہ اور یہ لوگ مجھے مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ کیوں یہ میرے در پہ آزار ہے؟ کیونکہ میں ایسا انسان نہیں ہوں کہ اس طرح کا انسان دوبارہ پیدا ہو جائے۔ مجھ جیسا انسان، میر کہتا ہے کہ مت سہل ہمیں جانو، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ اس طرح کا شخص، پھر اقبال نے بھی کہا ہے نا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا، دیکھنے والی آنکھیں بہت کم پیدا ہوتی ہیں۔ ویسے بھی قحط الرجال ہے، قحط الرجال کی یہ بات غالب نے اپنے بارے میں آج سے کئی 100 سال پہلے کہی ہے کہ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے؟ زمانے کو میری قدر کرنی چاہیے، زمانے کو مجھ جیسی شخصیت سب آنکھوں پر بٹھا دینی چاہیے۔ کیوں بٹھا دینی چاہیے؟ کیونکہ مجھ جیسا انسان پھر آپ کو نہیں ملے گا۔ اے لوگوں، آپ تو اب مجھے بٹھا رہے ہیں، آپ تو میری قدر نہیں کر رہے ہیں، لیکن مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا۔ جو پکاڑو اس میں پتہ جنادے پانی پھول شیندے کے سنگ، اس طرح کا کوئی شعر ہے۔ تو یہ آپ لوگ جو ہے میری قدر کریں، میری قدر افزائی کریں، کیونکہ پھر آپ لوگوں میں سے دوبارہ غالب جیسا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو غالب کہہ رہے ہیں کہ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے؟ میں ایسا انسان نہیں ہوں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ مجھے دنیا کی تختی سے مٹا دیا تو پھر مار کر سے دوبارہ اس تختی پر میرا نام لکھیں گے اور میرا کام لکھیں گے۔ یہ لائن تو ہم دوبارہ لکھ سکتے ہیں نا، لیکن غالب کہتے ہیں کہ زندگی کی جو لائف لائنز ہیں وہ دوبارہ نہیں لکھی جاتی۔ انسان ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے اور پھر غالب جیسا نابغہ روزگار انسان، تو کہتے ہیں کہ لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہے۔ یہ بڑا پیارا شعر ہے، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہگار کافر نہیں ہوئے۔ اے میرے محبوب تم مجھ پہ ظلم کر رہے ہو، لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ مظالم کی بھی ایک حد ہوتی ہے، مظالم کی بھی ایک سٹینڈرڈ ہونی چاہیے، ایک حد ہونی چاہیے۔ کیوں حد ہونی چاہیے؟ کیونکہ آخرت میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے، آخرت میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے، تو پھر آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو آج آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے 10 تھپڑ مارے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ سے 10 تھپڑ کا حساب لے گا۔ تو آپ ابھی سے اپنے مظالم میں کمی کیجیے، اور ویسے بھی کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں اور آپ بھی مسلمان ہیں، آخر گناہگار ہوں۔ مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو اس کو اس کے گناہ کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب اگر کسی نے چوری کی ہے اور آپ اس کا سر کاٹ رہے ہیں تو یہ آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ حد چاہیے سزا میں
اور یہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے آگے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے، عقوبت میں آپ کا جو ہے وہ حساب لیا جائے گا، کل کوئی پوچھنے والا دن جو ہے وہ آنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہگار ہوں، اے میرے محبوب آپ میرے ساتھ اتنا سلوک کریں، مجھے آپ اتنی ہی سزا دیں جتنی سزا کا میں مستحق ہوں، جتنا میں نے گناہ کیا ہے اور وہ گناہ میں نے کیا ہے، وہ گناہ میں نے آپ کے ساتھ عشق کا کیا ہے، تو یہ کوئی بڑی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی گناہ ہے تو آپ کو اس کے مطابق مجھے سزا دینی چاہیے، کیونکہ آخر گناہ گار ہوں، کافر نہیں ہوں میں، کافروں کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوگا اور وہ ڈائریکٹ جو ہے جہنم میں جائیں گے، مسلمان کے ساتھ تو پورا رجسٹر جائے گا اور اس میں اس کے گناہ درج ہوں گے۔ تو آپ اور میں جب آخرت میں آمنا سامنا کریں گے اور اللہ ہمارا جو رجسٹر ہمارے سامنے رکھے گا تو اس میں آپ مجھ پہ اتنا ہی ظلم کریں ابھی سے، تاکہ پھر وہاں آپ کو اتنی زیادہ مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں، کافر نہیں ہوں میں۔ کافروں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے یا کوئی اس طرح کا سلوک کرتا ہے جو حد سے تجاوز کر گیا ہو، تو اس میں تو پھر یہ ممکن ہے کہ وہاں پہ کافر کو اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا، بس وہ تو اس کے لیے مرنے کے بعد ڈائریکٹ جہنم ہے۔ لیکن مسلمان کے ساتھ تو حساب کتاب کا معاملہ ہے اور اس حساب کتاب میں پھر آپ کو لینے کے دینے پڑیں گے، یاد رکھیں۔ تو آخر گناہ گار کافر نہیں میں غالب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس شعر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ غالب اپنے محبوب کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ابھی سے اپنے مظالم میں کمی کیجیے، آپ ابھی سے عشق کے معاملے میں میرے ساتھ ہاتھ زدہ ہو جا رکھیے، کیونکہ پھر وہاں آپ کو بڑی وہ کہتے ہیں نا دارو بجی کی پانچوگی میں کی پیچھے بڑی ٹیڑھی کیڑ ہے، تو پھر آپ نے وہاں پہ جا کے آپ نے مصیبت کا سامنا کرنا ہے، تو اس مصیبت سے ابھی آپ چھٹکارا پا لیں اور اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی آخرت بہت زیادہ خراب ہو۔ یہ تینوں اشعار قطع بند ہیں، بلکہ چاروں شعر قطع بند، اس میں ایک ہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ غالب یا جو بھی غزل ہوتی ہے یاد رکھیں اس میں جدا جدا خیال بیان کیا جاتا ہے ہر شعر میں، پہلے جو 4 اشعار تھے اس میں جدا جدا مضمون تھا، نیچے کے جو 4 اشعار آتے ہیں شاید اس میں قاف لگا دیتا ہے، لیکن یہاں پہ کتاب اور میں قاف نہیں لگایا، اس کے بعد قاف لگا دینا چاہیے تھا، قاف صرف قاف لگا دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ اشعار قطع بند ہے، یعنی ان کا مضمون ایک ہے، ان کا خیال جو ہے وہ ایک ہے، لیکن یہاں پہ وہ نہیں ہے، غالب کے دیوان میں اس میں قاف جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں غالب بہادر شاہ ظفر سے مخاطب ہے، یہ 4 اشعار ان کی مدح میں ہے اور ان کے بارے میں ہے، تو غالب کہتے ہیں کہ کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، میں بہادر شاہ ظفر کا بہت زیادہ احترام کرنے والا ایک عام رعایا میں رہنے والا انسان، لیکن اس کے باوجود اور میں بہت زیادہ محبت کرنے والا بھی ہوں بہادر شاہ ظفر کے ساتھ، وہ میرے محبوب بادشاہ ہیں، لیکن بادشاہ مجھے اسی طرح کی توجہ نہیں دے رہے ہیں جو جس کے میں لائق ہوں، ایک طرف سے میں بہت زیادہ اس کو چاہتا ہوں، دوسری طرف سے ان کی طرف سے مکمل طور پہ خاموشی ہے، ان کی طرف سے مجھے اس طرح کا جواب نہیں مل رہا ہے، تو کہتے ہیں کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے بادشاہ کیوں اپنے عزیزوں میں شمار نہیں کرتے، مجھے بادشاہ کو مجھے اپنے عزیزوں میں اور اپنے دوستوں میں اور ہم مصاحب میں شمار کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود کہ میں بہادر شاہ ظفر سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہادر شاہ ظفر اتنی ہی توجہ مجھے نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ کیا ہے لالو زمن دو زر گوہر نہیں ہوں میں، بادشاہ کے خزانوں میں تو لال بھی بہت زیادہ ہے، سرخ رنگ کے پتھر، زمرد بھی بہت زیادہ ہے، قیمتی پتھر سبز رنگ کے بہت زیادہ ہے، زر یعنی سونا بھی بہت زیادہ ہے، اور گوہر پرل بھی اس میں خزانے ان کے مالا مال ہیں، میں تو ان میں سے نہیں ہوں، لیکن ان پتھروں سے میں اس وجہ سے زیادہ قیمتی ہوں کہ میں بادشاہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں بادشاہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تو بادشاہ کو میری محبت کا جواب محبت سے دینا چاہیے، کیونکہ میں بادشاہ کا خیر خواہ بھی ہوں، میں بادشاہ کا حد سے زیادہ احترام بھی کرتا ہوں، ان کی بادشاہت کے لیے دن رات دعائیں بھی مانگ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بہادر شاہ ظفر مجھے اسی طرح کی توجہ نہیں دے رہے ہیں جس توجہ کا میں مستحق ہوں، ان کے خزانے تو مختلف قسم کے ہیرے و جواہرات سے مالا مال ہیں، لیکن مجھ جیسا انسان بادشاہ کے خزانوں میں کوئی ان کو نہیں ملے گا، تو بادشاہ کو میری قدر افزائی کر دینی چاہیے۔ لیکن اگلا شعر
رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں درے، رتبے میں مہر و ماہ سے کم تر نہیں ہوں میں. غالب کہتے ہیں کہ میری حیثیت ایک بہت بڑے شاعر کی ہے، اور غالب کو اپنے زمانے میں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا تھا. ساری دنیا پہ غالب ہے، یاد رکھیں. کئی سال گزر گئے ہیں، غالب نے جو کہا مستند کہا، اس وجہ سے غالب دنیا کے عظیم شاعر ہیں. خاص طور پہ اردو غزل کے حوالے سے غالب کی عظمت کا سب جو ہے سلام کرتے ہیں. غالب کی عظمت کا سب اعتراف کرتے ہیں. پھر اگر نظم کی بات آتی ہے تو پھر اس میں اقبال کہیں کہیں جو ہے وہ اس کے ساتھ مقابلے میں آ جاتے ہیں. لیکن اگر غزل کی بات ہے تو غالب کی غزل کا جواب نہیں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس پہ کئی لیکچر جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں. یہاں دیکھیں، غالب بہادر شاہ ظفر کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی آمد میں، آپ کے رستے میں اپنی آنکھیں بچھا دی ہیں. بہت زیادہ عزت و احترام کے اس میں کہتے ہیں تمام اس طرح کا پشتوں کا شعر بھی ہے نا. کہتے ہیں کہ رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں درے، میں نے تو آپ کے رستے میں اپنی آنکھیں بچھا دی، میں نے تو آپ کے احترام میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے. لیکن آپ اتنے محتاط بادشاہ ہیں کہ آپ میری جہاں پہ میری آنکھیں ہیں تو آپ وہاں سے قدم اٹھا کے چل رہے ہیں، اور میری آنکھوں پہ آپ پاؤں بھی نہیں رکھنا چاہتے. اس کا مطلب یہ کہ آپ مجھ سے دور رہنا چاہتے ہیں، میں آپ کو اپنے قریب لانا چاہتا ہوں. رکھتے ہو تو قدم میری آنکھوں سے کیوں درے، رتبے میں مہر و ماہ سے کم تر نہیں ہوں میں. میرا جو مرتبہ ہے وہ تو سورج اور چاند سے کسی طور کم نہیں ہے. تو سورج اور چاند اگر زمین پہ آ جائے اور وہ آپ کے رستے میں آنکھیں بچھا دے، آپ سے گہری محبت کا اظہار کرے، آپ سے بے پناہ عقیدت کا اظہار کرے، تو پھر بھی آپ ٹس سے مس نہیں ہوں گے، پھر بھی آپ کا دل نہیں پسیجے گا، پھر بھی آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اثر ہونا چاہیے کہ آج آسمان کے سورج اور چاند جو ہے آپ کے راستے میں آ جائیں اور آپ کے لیے آنکھیں بچھائیں، آپ کا انتظار کریں. آنکھیں بچھانا انتظار کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، روئے نہ لب ہلائے نہ جھپکی کبھی پلک، روئے نہ لب ہلائے نہ جھپکی کبھی پلک، ہم تیرے انتظار میں پتھر کے ہو گئے. یا حضور آپ نے ہم کو جو شرف بخشا ہے تو ہم بھی راہ میں آنکھیں بچھائے دیتے ہیں. تو آنکھیں بچھانے کا مطلب ہے کہ انتہائی احترام کرنا، خوش آمدید کہنا، بہت زیادہ پیار اور محبت کا رشتہ آنکھیں بچھانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں درے، رتبے میں مہر و ماہ سے کم تر نہیں ہوں میں. اور یہ تھوڑا سا مشکل شعر ہے کہ کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کس لیے، رکھتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کس لیے، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں. بہادر شاہ ظفر کا مرتبہ غالب کہتے ہیں بہت زیادہ بلند ہے، اور اتنا بلند ہے کہ آسمان بھی اس کے قدم چومتا ہے، آسمان بھی زمین پہ آتا ہے. ایک بہت زیادہ مبالغہ آمیز انداز میں غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، آپ کے قدم بوسی کے لیے تو آسمان بھی زمین پر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں. اس کے باوجود میں آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھے اس سے بھی منع کر رہے ہیں. کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کس لیے، آپ مجھ کو قدم بوسی جب میں آپ کے پاؤں پڑنا چاہتا ہوں. پرانے زمانے میں جب بادشاہ یا اس طرح کا بزرگ آتا، سب اس کے احترام میں اس طرح جھک جاتے، یا بعض اوقات تو ادھر ادھر کی خواتین خاص طور پہ، یہ جاہلیت خواتین میں بہت زیادہ تھی، تو کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں کو چھوتے تھے، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے. پشتوں میں کہتے تھے کہ ان گور با اکثر چوا، تو وہ اپنے سسر کے پاؤں پڑتی تھی. سسر ناراض ہوتا تھا کہ تم میری پاؤں کیوں نہیں پڑی. تو اس طرح کی جاہلیت والی باتیں تھیں، وہ تو الحمدللہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہیں. لیکن بہرحال وہی صورتحال غالب نے اس شعر میں بہت عرصہ پہلے واضح کی ہے کہ کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کس لیے، اے بادشاہ آپ مجھ کو اپنے قدم چھونے سے کیوں منع کر رہے ہیں. مجھے تو آپ سے اتنی زیادہ عقیدت ہے، مجھے تو آپ اتنے پیارے لگتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں روزانہ آپ کی قدم بوسی کروں. قدم بوسی کا مطلب ہے ملاقات کرنا اور بہت زیادہ حد سے زیادہ انکساری اور عاجزی کا مظاہرہ کرنا، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا. رکھتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کس لیے، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں. آپ کے قدم چھونے کے لیے تو آسمان بھی زمین پر آ جاتا ہے.
تو کیا میں آسمان کے برابر نہیں ہوں کہ آپ آسمان کو تو قبول کر لیتے ہیں جب وہ زمین پر آ جاتا ہے، لیکن میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے، مجھ سے آخر ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے کہ آپ مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اور آخری شعر میں غالب کی یہ 2-3 شعر جو ہے یہ رنگ لے کے آئے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے غالب کو اپنے دربار میں جگہ دے دی ہے۔ کیوں جگہ دے دی ہے؟ کیونکہ جب استاد ذوق کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد بن جاتے ہیں، اور پھر ساری زندگی بلکہ 1857 کی جنگ آزادی تک جو مئی میں شروع ہوئی تھی 1857، غالب پھر لال قلعہ جاتے تھے اور بہادر شاہ ظفر کی شاہی بھی درست کرتے تھے، اور وہاں سے مراعات اور وظیفے جو ہے وہ پاتے تھے۔ کہتے ہیں غالب وظیفہ خوار ہو، دو شاہ کو دعا، اے غالب آپ نے 2 بادشاہ سے تنخواہ لینی۔ وظیفہ تنخواہ کو کہا جاتا ہے فرض کے معاملے میں، لیکن وظیفہ ارطغرل ڈرامے میں آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس میں عثمان کے ڈرامے میں بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں۔ تو وظیفہ جو کام آپ کو ڈیوٹی جو آپ کو تفویض کی جاتی ہے، جو کام آپ کو کے ذمہ لگایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ یہاں میں پڑھانے پہ معمول ہوں، میں پڑھانے پہ معمول ہوں تو یہ میرا وظیفہ ہے، یاد رکھیں یہ میرے فرائض میں شامل ہے، اور پھر اس کے صلے میں مجھے جو کچھ ملتا ہے تو وہ اس وظیفے کا صلہ ہوتا ہے، جو تنخواہ مجھے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا دیتی ہے یا اس طرح کے کسی اور میں جو آپ جو بھی کام ہوتا ہے اس کا معاوضہ ملتا ہے۔ غالب وظیفہ خوار ہو، 2 شاہ کو دعا، اب آپ بہادر شاہ ظفر کو دعائیں دیں، کیونکہ آپ نے بہادر شاہ ظفر نے آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا ہے اور آپ وہ وظیفہ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوئے، وہ دن بیت گئے جب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، آپ صبح سویرے اٹھتے آپ کے کرنے کو کوئی کام نہ ہوتا تھا، تو وہ دن بیت گئے جب کریم خان فاختے ہوایا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیسا ہے، وہ دن تو بیت گئے ہیں، وہ زمانہ تو گزر گیا ہے، اب آپ کو جو ذمہ داری تفویض کی گئی ہے، اب بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جس خدمت پر مامور کر دیا ہے تو اس خدمت کو آپ بخوبی سر انجام دینے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ دن گزر گئے ہیں کہ آپ کہتے تھے کہ میں کسی کے باپ کا نوکر تو نہیں ہوں۔ عام طور پہ آپ کہتے ہیں نا، الگ کوئی لطار نوکر دے مسئلہ لطار کو کنڈری پوچھے جمع کہ میں یہ کام کروں میں وہ کام کروں، لیکن اگر آپ نے دستخط کر دیے ہیں کہ میں ملازم ہو گیا ہوں آپ کے ساتھ، اور اس نے بھی دستخط کر دیے کہ آپ کو اس کے عوض پیسے ملیں گے، آپ کو اس کے عوض جو ہے وہ تنخواہ ملے گی، تو پھر آپ نے اس میں کوتاہی نہیں کرنی، کیونکہ وہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ اگر آپ اس میں کوتاہی کریں گے تو پھر رزق حلال آپ کا مقدر نہیں بنے گا، اور جس رزق سے آتی ہو پرواز میں، تو پرواز میں کوتاہیاں ہیں، ادھر ادھر تمام لوگ پھر رہے ہیں، اور ساری پریشانیاں رزق حلال کی وجہ سے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ کو غزل کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی، پسند بھی آ گئی ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھنے والے اور بھی ہماری غزلیں ہیں، ہمارے لیکچرز ہیں، ان کو آپ دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آپ ہی ہمارا مان ہے اور آپ ہی ہماری شان ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔